کسی کی راہ میں کانٹا بچھانے والے کان کھول کر سن لیں، کسی کی راہ میں کانٹا بچھانے والے کان کھول کر سن لیں، کسی کے پاؤں سے بہنے والا خون کل تمہاری قسمت کا ورق سیاہ کر سکتا ہے، کل تمہاری قسمت کا پتا پیلا کر سکتا ہے۔ کسی کی آہ تم کو ہلا سکتی ہے اور تمہاری دنیا کو پلٹ سکتی ہے، تمہیں برباد کر سکتی ہے۔ کسی مظلوم کی دعا سے بچو، کسی کے خلاف سازش مت کرو، کسی کے خلاف خفیہ تدبیریں مت کرو۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ تم مکر کرتے ہو، فریب کرتے ہو، کوئی تدبیر اختیار کرتے ہو، اور اللہ بھی تدبیر اختیار کرتا ہے، اللہ تمہارے خلاف تدبیر اختیار کرتا ہے۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ سب سے بہتر تدبیر اختیار کرنے والا ہے، سب سے اعلیٰ تدبیر اختیار کرنے والا ہے۔ اس لیے کسی کو نیچ دکھانے کے لیے، کسی کی عزت کو پاداش میں ڈالنے کے لیے، کسی کی عزت کو پامال کرنے کے لیے ہرگز تدبیر مت کرو۔ وہ آپ کا مکھیا ہو، وہ آپ کا پڑوسی ہو، وہ آپ کا بھائی ہو، وہ آپ کا امام ہو، وہ آپ کی بستی کا علماء ہو، اور بالخصوص میں علماء اور امام کے بارے میں کہنا چاہوں گا، حفاظ کے بارے میں کہنا چاہوں گا، شریعت کے چوکیدار کے بارے میں کہنا چاہوں گا کہ ان کی کبھی بھی توہین مت کرنا، ان کے خلاف سازش مت کرنا، اس لیے کہ روز محشر ان کی ضرورت پڑے گی آپ کو۔ آپ چاہتے ہیں کہ فلاں پڑوسی کا کام ٹھپ پڑ جائے، آپ چاہتے ہیں کہ فلاں کا کاروبار بند ہو جائے، آپ چاہتے ہیں فلاں کا دکان مکان بند ہو جائے، ایسا ہرگز نہیں۔ آپ کے چاہے کچھ نہیں ہو سکتا، آپ کے چاہے کچھ نہیں ہو سکتا۔ پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ چاہا، آپ کی چاہت تھی کہ آپ کے چچا ابو طالب ایمان میں داخل ہو جائیں، آپ کے چچا ابو طالب کلمہ پڑھ لیں۔ آپ اپنے آخری وقت میں اپنے چچا کے پاس جاتے ہیں کہ چچا آخری مرتبہ کہہ رہا ہوں، آخری نصیحت کر رہا ہوں کہ میری کان میں ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لو، روز محشر اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو کر آپ کے حق میں شفاعت کروں گا، آپ کے لیے سفارش کروں گا۔ پیارے چچا ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لو، آپ کے لیے شفاعت کا مستحق ہو جاؤں گا۔ چچا نے کہا کہ بیٹا میں اپنے دین پر ہوں، میں اپنے آبا و اجداد کے دین پر ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے اوپر یہ آیت نازل فرما دی، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ پیارے محبوب آپ جس کو ہدایت دینا چاہتے ہیں، آپ جس کو راہ راست پر لانا چاہتے ہیں، آپ جس کو صراط مستقیم پر لانا چاہتے ہیں، آپ اسے نہیں لا سکتے۔ ہدایت تو اللہ عطا کرتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور جسے منظور قبول نہیں کرتا آپ کے چاہنے سے نہیں مل سکتا۔ آپ خفیہ تدبیر کرتے ہیں پڑوسی کے خلاف، خفیہ تدبیر کرتے ہیں علماء کے خلاف، خفیہ سازش کرتے ہیں علماء کے خلاف، ائمہ کے خلاف۔ کان کھول کر سن لیں، آپ کی یہ تدبیر آپ پر بھاری پڑ جائے گی۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، ابو جہل نے پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے جال بچھایا کہ خود بیمار پڑ گیا اور شدید بیمار کا اعلان کروایا، پرچار کروایا، چونکہ وہ جانتا تھا محمد رحیم ہے، کریم ہے، شفیق ہے، وہ میری عیادت کے لیے ضرور آئے گا،
اور جس راستے سے محمد رسول اللہ نے آنا تھا اس راستے میں ایک کنواں کھدوایا، اس پر کھجور کی چھالیں بچھا دی، کھجور کے پتے بچھا دیے اور ہلکی ہلکی مٹی ڈال دی تاکہ محمد اس راستے سے آئے اور محمد اس گڑھے میں گر جائے اور مٹی ڈال کر محمد کا کھیل ختم کر دیا جائے۔ کیسی تدبیر ہے! لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب علم ہوتا ہے کہ چچا بیمار ہے، آپ رحیم و کریم ہیں، آپ تشریف لے جاتے ہیں، اس جگہ تک پہنچے جہاں پر وہ کنواں کھودا گیا تھا۔ جبریل امین تشریف لائے، فرمایا آپ کا چچا بیمار نہیں، وہ آپ کو جال میں پھنسانا چاہتا ہے، اس نے خفیہ تدبیر کر رکھی ہے، اس نے خفیہ سازش کر رکھی ہے۔ اے تدبیر کرنے والوں کان کھول کر سن لو، سازش کرنے والوں کان کھول کر سن لو، تمہاری سازش تمہارے خلاف پڑھنے والی ہے، تمہاری سازش تم پر پڑھنے والی ہے۔ ابو جہل نے جو کنواں کھدوایا تھا اس کنواں تک اللہ کے نبی پہنچے، جبریل امین آئے، منع کیا، آپ لوٹ گئے، اب وہیں سے مڑ گئے، اب وہیں سے پیچھے ہٹ گئے، اب وہیں سے الٹا پھر گئے۔ ابو جہل نے دیکھا کہ وہ آیا شکار ہاتھ سے نکل گیا، وہ دوڑا محمد کو پکڑنے کے لیے، ان کو لایا جا سکے۔ کنواں یاد نہیں رہا، خود اس کنویں میں گر پڑا، خود اس کنویں میں جا بسا۔ اس لیے کسی کے خلاف تدبیر مت کرنا، کسی کی پیٹ پر لاٹھی مارنے کے لیے کوئی سازش مت کرنا، کسی کے رزق پر لاٹھی مارنے کے لیے سازش مت کرنا۔ وہ اللہ جانتا ہے کس کو کہاں سے رزق دینا ہے، کس کی مقدر میں کتنا رزق ہے، کس راستے سے آنا ہے، وہ جانتا ہے۔ تمہاری ہزار کوششوں کے باوجود اللہ اسے پھلنے پھولنے کا موقع دے گا۔ اور حسد کرنے والے، جلنے والے اس ربڑ کے مانند ہوتے ہیں جو بچے استعمال کرتے ہیں کہ گھس گھس کر ایک روز خود ہی ختم ہو جاتے ہیں، خود ہی فنا ہو جاتے ہیں، خود ہی تباہ ہو جاتے ہیں۔ دوسرے کی خوشیوں کو دیکھ کر، دوسرے کے مال کو دیکھ کر، دوسرے کے آرام کو دیکھ کر، دوسرے کی عزت کو دیکھ کر، دوسرے کی شہرت کو دیکھ کر، دوسرے کی مقبولیت کو دیکھ کر اس ربڑ کے مانند ہے جو بچے لکھتے ہیں پھر مٹاتے ہیں، لکھتے ہیں پھر مٹاتے ہیں، وہ ربڑ گھس گھس کر خود ختم ہو جاتا ہے۔ خود سی خوشیاں دیکھتے رہیے اور جلتے رہیے، آپ کا خون جلتا رہے گا۔ اس لیے کسی کے خلاف تدبیر نہیں کرنی، اللہ سے دعا کرنی، اللہ انہیں عطا کرتا ہے مجھے بھی عطا کر، اسے عزت دی ہے مجھے بھی عزت دی، یا اللہ اسے سکون عطا کیا مجھے بھی سکون عطا کر، یا اللہ اسے اور مزید عطا کر، اس کے صدقے مجھے بھی عطا کر۔ کسی کے خلاف سازش کریں گے وہ سازش آپ پر پڑ جائے گا، چونکہ اللہ فرماتا ہے وَيَمْكُرُ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ ایک چال آپ چلتے ہیں اور آپ کے چال سے بہتر اللہ کی چال چل، اللہ بھی چال چل رہا آپ کے خلاف۔ قرآن سے پوچھو نا، جب کبھی کوئی ایسا قدم اٹھ رہا ہو جو کسی کو ستانے کے لیے ہو، کسی کے رزق پر لاٹھی مارنے کے لیے ہو، کسی کے پیٹ پر لاٹھی مارنے کے لیے ہو، ایسا قدم اٹھ رہا ہو کہ چلو وہاں بیٹھ کر مشورہ کرتے ہیں، چلو وہاں بیٹھ کر میٹنگ کرتے ہیں، چلو مسجد میں بیٹھ کر سازش کرتے ہیں، چلو بھون پر بیٹھ کر سازش کرتے ہیں، چلو عمارت والے بیٹھ کر سازش کرتے ہیں، تو یاد رکھو میری بات، من نجوا ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم اينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة ان الله بكل شيء عليم۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب تم کسی کے خلاف سرگوشی کرتے ہو، کسی کے خلاف تدبیر کرتے ہو، کسی کے خلاف سازش کرتے ہو، کسی کے خلاف کوئی منصوبہ بندی کرتے ہو،
تم 3 ہوتے ہو، چوتھا وہاں اللہ ہوتا ہے، تم 5 ہوتے ہو، چھٹا وہاں پر اللہ ہوتا ہے، تم اس سے کم ہوتے ہو تو اللہ تب بھی وہاں پر ہوتا ہے، تم اس سے زیادہ ہوتے ہو اللہ وہاں پر ہوتا ہے، تم جو کچھ کر رہے ہو ثم ينبئهم بما عملوا يوم القیامہ، ہر چیز کو اللہ بیان کر دے گا روز محشر قیامت کے دن۔ ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ کی ذات ہر چیز کا علم رکھتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کوئی سن نہیں رہا، کوئی دیکھ نہیں رہا، ہم سب سے چھپ کر، سب سے علیحدہ ہو کر، کالی رات میں، اندھیری رات میں، علیحدہ جگہ پر مشورہ کر رہے، سازش کر رہے، تدبیر کر رہے، منصوبہ بندی کر رہے۔ یاد رکھو میری بات، اللہ دیکھ رہا ہے تمہیں۔ اللہ کی ذات وہ ہے جو کالی پہاڑ پر کالی چوٹی کو کالی رات میں رینگتے ہوئے دیکھتا ہے، اور تم کس چکر میں پڑے ہو۔ اس لیے اپنے اعمال کی طرف غور کیجئے، اپنے اعمال کی طرف سوچئے، ایک بار تجزیہ کیجئے، فیصلہ کیجئے کہ آپ نے کیا کھویا اور کیا کمایا ہے۔ کہیں آپ کی زندگی دوسرے کے بائیکاٹ میں تو نہیں گزر رہی ہے، کہیں آپ کی زندگی دوسرے کے عیب تلاش کرنے میں تو نہیں لگ رہی ہے، کہیں آپ کا وقت دوسرے کے عیوب پر تو نہیں لگ رہا ہے۔ آپ اپنے عیب پر نظر کیجئے، آپ کو اپنا عیب نظر آ جائے گا، آپ کی اصلاح ہو جائے گی۔ جب انسان کو اپنا عیب نظر آ جاتا ہے پھر دوسروں کی عیب نظر نہیں آتا۔